آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد دارالسلام اسلام آباد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے تذکرۃ المحدثین کے عنوان پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کا آج پروگرام ہے جس میں اہل سنت کے ایک بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ لوگوں میں میرا زمانہ ہے، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، یہ تابعین کا زمانہ ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، تبع تابعین کا زمانہ۔ صحیح ابن حبان مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی حدیث اس اضافے کے ساتھ موجود ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، یعنی اتباع تبع تابعین۔ امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ اس چوتھے طبقے میں 164 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری صدی ہجری میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام حنبل ہے، احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ۔ آپ خالص عربی النسل تھے اور آپ نے حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے پاس پڑھے۔ مثال کے طور پر امام سفیان بن عیینہ، یہ مکہ کے ایک بڑے محدث تھے جو کوفہ چلے گئے تھے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کی شاگرد ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی، اسی طرح اور بھی جو بڑے بڑے امام تھے قتیبہ وغیرہ، امام محمد حسین، اور یہ جو امام ہیں ان کے جو استاد ہیں انہوں نے بھی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، ان کے پاس انہوں نے پڑھا ہے۔ اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے امام ہیں، مثلا امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام بقی بن مخلد ہے۔ بقی بن مخلد ادھر اندلس میں اسپین میں بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، بڑی فصیحتوں والے تھے۔ امام ابو زرع رازی، یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں ان کی بڑی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور ابو زرع رازی وہ عظیم الشان محدث ہے جو اپنی وفات کے وقت جب اس دنیا سے جا رہے تھے، موت کا وقت تھا، تو کسی نے کہا وہاں پر جو حاضرین تھے کہ ان کو کلمہ یاد دلانا چاہیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے یہ بالکل ان کا آخری وقت ہے، سکرات الموت میں، تو ادھر انہوں نے پھر حدیث پڑھی ہے، اپنا سر اٹھا کے پڑھا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابي علي عن كثير ابن مرة
عن مقول عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. پھر آگے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی مرتے وقت یعنی آخری جس کا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کہا اور ساتھ روح نکل گئی. یہ آخری کلمہ تھا دخل الجنہ اور پھر وفات. یہ ویسے یہ الفاظ اس آدمی کے لیے ہے جو پہلے کفر اور شرک نہ کرتا ہو. اگر کفر اور شرک کرتا تھا مرتے وقت اگر کلمہ پڑھتا ہے نا تو جب تک کفر سے شرک سے برات نہیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں. یہ یاد رکھیے. کوئی مرزائی مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں جب تک مرزا قادیانی اس سے برات کا اعلان نہیں کرے گا. تو خیر ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی اور یعقوب بن سفیان رازی اور دوسرے بہت سے محدثین جو ہیں ان کی شان. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ تقریباً 40,000 حدیثیں انہوں نے یعنی 40,000 کے قریب حدیثیں بیان کی ہیں اپنی مختلف کتابوں میں. یعنی 39,184 جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں ان میں سے حدیثیں میں نے گئی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار بھی. محدثین انہیں حدیثیں کہتے ہیں، روایات ہیں. علم کا بہت بڑا خزانہ یہ چھوڑ کے گئے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بہت عظیم امام تھے، بہت سچے تھے، قابل اعتماد تھے. ان کی بیان کردہ حدیث صحیح ہوتی ہے. یہ میری کتاب ہے مقالات، تحقیقی اصلاحی علمی مقالات. اس کی 5 جلدیں چھپ چکی ہیں. اس کی جو پہلی جلد ہے یہ پہلی جلد ہے. اس میں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا. اللہ کے فضل سے اس مضمون کا بڑا فائدہ ہوا. کچھ لوگ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مخالف تھے انہوں نے توبہ کی رجوع کی. اس مضمون میں میں نے ان کی تعریف اور توثیق 100 محدثین سے ثابت کی. حالانکہ اسماء و رجال میں 2 3 4 اماموں سے بھی مل جائے تو کافی ہوتا ہے. ایک سے بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو. کسی امام نے ان پر کوئی جرح نہیں کیا. مسلمانوں کا ان کے سچا ہونے پر اتفاق ہے. ان کی بیان کردہ حدیثیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی ان کی بیان کردہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے. ان کے بارے میں 1-2 اقوال محدثین کے میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میرا جو آج کا بیان ہے اس کے 4 حصے. پہلا حصہ تھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں مختصر تعارف توثیق. دوسرا ان کی کتابوں کے بارے میں، انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی. اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ان کے عقائد کے بارے میں. اور چوتھا حصہ جو ان کے کچھ بہترین اقوال جو ہے آپ کو میں نے سنانے. کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل کو برا کہتے ہیں. یہ اس دور میں پیدا ہوئے. ان کا مرکز کراچی میں ہے. اللہ کے فضل سے ویسے ان کی جو تنظیم ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تھوڑے لوگ رہ گئے. اسماء و رجال کے جو امام ہیں ان میں سے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بڑے محدث تھے. اور یہ محدث اصل میں افغانی ہے. یہ افغانستان جو ہے اس کے رہنے والے تھے. بغلان افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو بغلان کہتے ہیں، بدخشان میں. یہ بغلان کے رہنے والے تھے. یہ افغانستان اصل میں خراسان کا علاقہ ہے. یہ خراسان کا علاقہ ہے افغانستان. یہ نہیں
پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں یہ بھی خراسان ہے یا یہ پنجاب ہے. اگر یہ پنجاب ہے تو پھر پشاور اور وہ علاقہ سارا خراسان ہے. سندھ بہرحال ہندوستان میں شامل ہے, پنجاب بھی ہندوستان میں شامل ہے. تو یہ بغلان کے رہنے والے تھے اور یہ حدیث کے بڑے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے, امام بخاری امام مسلم کی شاگرد تھے, دوسرے بھی ابو داؤد بھی ان کے شاگرد تھے. یہ سارے لوگ جو ہے ان کے پاس پڑھتے رہے, اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تھی. اور ان کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ یہ جب پڑھا رہے تھے نا تو ایک نوجوان جو ہے وہ آیا ان کے پاس پڑھنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ لا اخرج حتی اکبر علی قتیبہ, میں اس بستی سے اب باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قتیبہ کا جنازہ نہ پڑھوں. جوان تھا, جوان سمجھتے کہ پورا مار جاتا ہے, جوان کی نفی ہوگی. کوئی دنوں کے بعد وہ جوان مار گیا تو قتیبہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. اللہ نے تو بڑی موٹی ہوئی, پتہ نہیں 90 سال یا 100 سال. تو قتیبہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنبل امام الدنیا, کہ احمد بن حنبل جو ہے یہ پوری دنیا کے امام ہیں, یعنی اپنے دور میں. یہ ان کی بات اسماء اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل میں لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں اسی کتاب الجرح و تعدیل میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر احمد بن حنبل سفیان ثوری کے زمانے میں ہوتے, امام مالک کے زمانے میں ہوتے, امام اوزاعی اور لیث بن سعد کے زمانے میں ہوتے, تو پھر بھی وہ سب پر مقدم سمجھے جاتے ہیں, سب سے ان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملتا. اور اسی طرح امام قتیبہ نے ایک اور بات فرمائی, یہ بھی کتاب الجرح و تعدیل میں لکھی ہوئی. فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل, جب تم کسی آدمی کو دیکھو یحب احمد بن حنبل, کہ وہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے, فاعلم انه صاحب سنت و جماعت, تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت اس کو کہتے ہیں سنت ماننے والے. اہل حدیث اہل سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, علیحدہ علیحدہ نہیں. جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت ہے, جو اہل سنت ہے وہ اہل حدیث ہے. بہت سے لوگ اس طرح بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوتے, اہل بدعت ہے, اہل سنت نہیں ہوتے. نام رکھنے سے تو کوئی آدمی جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا, عمل سے جنت جائے گا. تو ان کے بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام ابن حبان نے, اجلی نے, ابو حاتم رازی نے, ابن سعد نے اور بہت سے لوگوں نے ان کی توثیق جو ہے وہ کر رکھی ہے. بلکہ قاضی ابو الحسین محمد بن نبی یعلا الفراح ایک بڑے امام تھے, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات پر, اس کے بعد میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فہذا بات لا خلاف فیہ ولا نزاع اصل بالوفاق پر اجماع, کہ امام احمد بن حنبل جو ہے حدیث کے بڑے امام میں, اس میں اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں. تو یہ اگر سارے اخبار میں پڑھتا رہوں تو رات ساری گزر ہی جائے. اب دوسرا جو حصہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی. ان کی کتابوں میں جو اس وقت چھپی ہوئی کتابیں ہیں, مسند الامام احمد کے نام سے حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے, جو جس میں میرے پاس ایک نسخے میں اس کی 28,199 حدیث ہے, اور عرب ممالک میں اس کی تحقیق ہوئی ہے. 50 جلدوں میں یہ تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی, اور پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے لاہور سے, 14 جلدوں میں اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے. یہ عظیم الشان کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کتاب کے بارے میں ذرا میں اور بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اور اس کتاب, یہ کتاب جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی. بعض منکرین حدیث پرویزی اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی
امام بخاری کو برا سمجھ گیا. بھائی امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے حدیث کی بہت سی کتابیں دنیا میں موجود تھیں. مسند امام احمد موجود تھی. مسند امام احمد سے پہلے بھی حدیث کی بہت سی کتابیں موجود تھیں. مصنف عبدالرزاق موجود ہے، اتنی بڑی کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور وہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. مصنف عبدالرزاق سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں حدیث کی. ان میں سے موطا امام مالک، آپ کے نام سنو، مشہور کتاب. موطا امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں کتابیں موجود تھیں، جن میں سے صحیفہ حمام النبی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پاکستان میں چھپ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھپا ہے، جس کی ساری حدیثیں صحیح. ایک تو یہ کہ محدثین کتابیں لکھتے تھے، دوسرا یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفظے دیے تھے، ایسے عظیم و شان ان کو حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ آج کا جو ٹیپ ریکارڈ ہے شاید وہ بھی ٹیپ ریکارڈ کر سکے. کتاب الجرح و تعدیل میں نے پڑھا ہے سفیان ثوری کے بارے میں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی نا، ایک سند بیان کی اپنے استاد سے، تو دوسرے راوی وہ سند اس طرح نہیں بیان کرتے تھے. شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب یہ دوسرے محدث فلاں جو محدث ہے وہ اس طرح نہیں بیان کرتے، اس طرح بیان کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو. انہوں نے ایک اور کا نام دیا، 5-6 کا نام دیا، انہیں کئی محدثین کا نام دیا. پھر ایک اور بڑے امام کا نام دیا کہ وہ بھی آپ کی طرح نہیں بیان کرتا ہوتی، سند راویوں کا بھی تھوڑا تبدیلی بیان کرتا. تھوڑی دیر تک چپ ہو گئے، سوچنے لگے. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے سنا تھا وہ اسی طرح ہی چھوڑو. شاگرد کہتا ہے کہ پھر ہم جب گئے نا امام شعبہ کے پاس، امام شعبہ نے وہ حدیث سنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک محفل میں یہ حدیث اس طرح بھی بیان کی تھی. روزانہ جب بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، ایک محفل میں اس طرح بھی بیان کی تھی. اس محفل میں سفیان ثوری موجود تھے، وہ یاد کر دی تھی اپنے کاٹ پھر بھولے ایسا عظیم حادثہ. امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان ثوری سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 سال پہلے میں تمہیں نہیں سنائی تھی یہ حدیث. 19 سال کل کی بات ہمیں یاد رہتی، پرسوں کی بات یاد، اللہ نے ان کو حافظی پڑھ دی تھی اور کتابیں بھی موجود تھیں. امام احمد بن حنبل کی مسند احمد عظیم کتابوں میں سے ہے، اور صحیح بخاری سے پہلے کتاب سے، اور اس میں بڑے فائدے موجود ہیں.